الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے، حضرت جمال الدین ہنسوی۔ بابا فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مرید سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ آپ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حد سے زیادہ، یعنی آپ فرماتے تھے کہ یہ میرا جمال ہے، اور میرا جمال، میں اپنے جمال کو اپنے سے اوجھل نہیں ہونا دینا چاہتا۔ تو آپ نے حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ میرے پاس آ جائیں پاک پتن۔ تو انہوں نے آگے سے پیغام بھجوایا کہ بھی بابا جی، میری والدہ بیمار ہیں اور میں اکیلا ہوں، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں آنے سے قاصر ہوں۔ تو جب یہ پیغام بابا جی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، جمال الدین اگر تم نہیں آ سکتے تو میں تو آ سکتا ہوں نا۔ تو آپ پاک پتن شریف سے ہنسا چلے گئے، جو کہ بہت دور تھا۔ تو آپ جمال الدین کے پاس 3 سال آپ نے قیام فرمایا۔ آپ حضرت جمال الدین کی والدہ کا انتقال تو خیر بیچ میں جلدی ہو گیا، لیکن آپ وہاں ہی قیام پذیر رہے۔ آپ کو حضرت جمال الدین سے بہت پیار تھا، اور آپ تھے بھی بہت خوبصورت اور بہت علم رکھتے تھے، فاضل تھے، اور وہ بھی آپ سے بہت پیار محبت رکھتے تھے، اور اسی لیے آپ نے ایک مرشد ہونے کے ناطے خود مرید کے پاس گئے اور 3 سال آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ آپ کی ادائیں بھی بہت پیاری تھیں، اور جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ بہت عالم فاضل بھی تھے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید گنج شکر سے ملنے کے لیے۔ تو آپ بھی بہت محبت کرتے تھے بابا جی سے۔ جب آپ نے وہاں جمال الدین کو دیکھا تو آپ بھی ان کی گرویدہ ہو گئے۔ تو آپ نے بابا جی سے فرمایا کہ میرے سارے خلفاء، میرے سارے مرید آپ لے لیں اور مجھے جمال الدین دے دیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ کوئی اپنا جمال کسی کو دیتا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، تو میں اپنا جمال کسی کو نہیں دے سکتا۔ خیر، حضرت بہاؤالدین
ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد حضرت جمال الدین بابا جی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جی میں ملتان جا رہا ہوں. آپ کو علم تو ہو گیا تھا، ایک ولی کامل تھے، ولیوں سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی رہتی نہیں. آپ نے فرمایا وہاں کوئی آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی کام ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ نہیں، میں نے وہاں ملتان جا رہا ہے، تو میں نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے ملاقات کرنی ہے. آپ سمجھ تو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جائیں، چلے جائیں. اب یہ جب گھر سے باہر نکلے تو ایک ایکچولی بات تھی کہ وہ کیوں وہاں کا ان کو ملتان جانے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ ایک روحانی کشش تھی جو حضرت بہاؤالدین سے ان کی طرف آئی، تو وہ ان کی طرف ان کا کھچاؤ ہو گیا، جو کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کس کی کشش سے وہاں جا رہے ہیں. جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو حضرت جمال الدین نے اپنے آپ میں ایسا محسوس کیا کہ جیسے ان میں سے کچھ نورانیت، کچھ سکون ختم ہو گیا ہے. تو آپ نہ ملتان جا سکے، نہ بابا جی کے پاس رہ سکے. اب بابا کی طرف جاتے ہیں تو قدم بوجھل ہیں، اندر بھی نہیں جا سکتے، تو باہر ہی پاک پتن سے باہر ہی وہ ٹھہر گئے. تو اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، نہ آپ بابا جی کے پاس گئے سامنے، حالانکہ اسی پاس ارد گرد رہے لیکن اندر نہ جا سکے. تو آپ کا ایک مرید تھا، ایک جو تاجر تھا، وہ سالوں سالوں کہیں آتا ہوتا تھا بابا جی کے پاس بابا جی کو ملنے کے لیے، لیکن بابا جی سے ملنے سے پہلے وہ حضرت جمال الدین سے ملاقات ان کی ہوتی تھی کہ ان سے سلام لینے کے بعد ہی راستہ جو نا وہ کلیئر ملتا تھا بابا جی کے جانے کے لیے. تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جمال الدین نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھئی وہ جمال الدین کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو اب یہاں نہیں ہیں، وہ تو آپ کو کہیں روڑی میں ملیں گے. وہ خیر خاموش ہو گئے. آپ بابا جی کے پاس گئے، باتیں کی، رات وہاں رہے. تو اب شام کو گئے باہر روڑی کی طرف، تو وہاں جمال الدین بیٹھے ہوئے تھے، بہت اداس، کمزور، بہت آنکھیں اندر گئی ہوئیں. تو اس تاجر نے جب دیکھا کہ کہا حضور یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ بابا جی سے میری سفارش کریں کہ مجھے معاف کر دیں. تو وہ تاجر گئے بابا جی کے پاس، جا کے پاؤں دباتے رہے. تو جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جب سارے چلے گئے تو آپ نے دل میں سوچا کہ جب سارے چلے جائیں گے تو میں پھر بابا جی سے بات کروں گا. تو جب سارے لوگ چلے گئے تو بابا جی نے فرمایا کہ بھئی اب تم نہیں جا رہے، کیا بات ہے؟ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا جمال الدین کی بات کرنی ہے؟ اب دیکھ لیں ایک ولی کامل کی بات کہ ابھی انہوں نے اپنے منہ سے کچھ کہا نہیں، تو آپ نے پہلے وہ بات کہہ دی کہ جمال الدین کی بات کرنی ہے، کرو. تو اس تاجر نے کہا کہ حضور وہ بہت پریشان ہے، بہت نادم ہے، تو آپ انہیں معاف فرما دیں.
تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کو ملنے کہاں گیا، 3 سال میں اس کے پاس رہا اور اس نے میری قدر نہیں کی اور مجھے چھوڑ کر وہ ملتان جانے کی کر رہا تھا. مجھے بھی بہت یاد آتا ہے وہ. میں نے اسے بددعا نہیں دی، اس کے لیے ہمیشہ دعا ہی کرتا ہوں. جاؤ جا کے اسے لے کے آؤ. وہ تاجر گئے، جا کے لے کے آئے. وہ جب سامنے آئے تو بہت رو رہے تھے، آنکھیں اندر ہو چکی تھیں، چہرے سے نورانیت ختم ہو چکی تھی، بہت کمزور ہو گئے تھے. تو آپ نے آ کے معافی مانگی کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. آپ نے کہا میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا ہی کرتا تھا، میں ہمیشہ تمہاری دعا ہی کرتا ہوں. گو کہ اس کے بعد پھر آپ ان کے پاس رہنا شروع ہو گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے ہی آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. تو یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک ولی کامل ہو، اس سے بات آپ چھپا رہے ہوں تو وہ بات چھپ تو سکتی نہیں. تو آپ بھی اپنے ولی کامل سے کوئی بات مت چھپائیں، اپنے ولیوں کی عزت کریں، اپنے مرشدوں کی بات مانیں، ان کی بھی تعلیمات پر عمل کریں. انہوں نے جو آپ کو وظائف دیے وہ وظائف کریں، انہی سے آپ کو وہ حاصل ہوگا. کیونکہ یہاں ایک ضروری بات وہ یہ کہ ایک خاص بات ہے کہ جب آپ کسی کے ہو جائیں تو اسی کے ہو کر رہ جائیں. جگہ جگہ سے جانے پہ آپ اگر دیکھیں نا کہ میں وہاں بھی چلا جاؤں، میں وہاں بھی آپ کو ملے گا تو سب کچھ وہ ملے گا آپ کے پیر و مرشد کے صدقے سے ہی. آپ فیض سب کا حاصل کریں گے اور وہ فیض بھی آپ کو اپنے پیر و مرشد سے کے فیض سے ہی حاصل ہوگا. لہٰذا آپ اپنے عقائد پر قائم رہیں، جگہ جگہ جانے سے پرہیز کریں اور ایک ہی ہو کر رہ جائیں. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.